قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں سے کئی آیتیں محکم ہیں، پختہ ہیں، وہ اس کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں۔ پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ ان آیتوں کی جو اس قرآن میں سے، اس کتاب میں سے متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ طلب کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ اور اس کے اصل معنی کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو پانے کے لیے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی اصل حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں پختہ ہیں اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف اور اس آیت کے مختلف الفاظ اور مفردات کی طرف۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی۔ وہی، اس سے مراد کون؟ اللہ رب العزت، کیونکہ اس سے پیشتر آیات میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو هو الذی، وہی ہے، الذی جس نے انزل نازل کی، علیہ آپ پہ، مخاطب کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہ کیا نازل کی؟ الکتاب، یہ کتاب۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الکتاب۔ قرآن کریم کا ایک نام کیا؟ القرآن۔ القرآن نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ اور الکتاب اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کتاب کو تحریر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، اور مسلمان اور صحابہ کرام نے بھی اس کو تحریر کیا۔ تو وہی ہے جس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی۔ تو اللہ رب العزت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور لوگوں پہ بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پہ اپنی کتاب نازل کی ہے، جس کتاب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جس کتاب کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خالق کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، ہمارے رب کا تعارف کیا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ اس کتاب میں سے۔ تو منہ اصل میں دو لفظ ہیں، من اور ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ الکتاب کی طرف۔ تو اس کتاب میں سے آیاتن، کئی ایسی آیتیں ہیں۔ آیاتن جمع ہے کس کی؟ آیتن کی۔
محکمات جو پختہ ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں ہے، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہن یہ کیا آیات، یہ آیتیں. ہن یہ ضمیر ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے، کیونکہ آیات لفظ بھی جمع ہے. تو ہن یہ آیتیں کون سی؟ یہ محکم آیتیں جو ہیں. ام الکتاب یہ اس کتاب کا اصل ہے. وَأُخَرُ اور دوسری آیتیں ایسی ہیں کہ متشابہات، وہ کیا ہیں؟ متشابہ ہیں، ان میں تشابہ موجود ہے. ان الفاظ سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہیں. نمبر ایک محکم آیتیں، نمبر دو متشابہ آیتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، محکم اور متشابہ. کچھ حصہ محکم، کچھ حصہ متشابہ. جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک مقام پہ پورے قرآن کو محکم قرار دیتے ہیں اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو متشابہ قرار دیتے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو محکم قرار دیتے ہیں اور کہیں پورے قرآن کو متشابہ قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے آغاز میں، کتاب احکمت آیاتہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی ساری آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. وہ بہترین کلام کیا ہے؟ وہ بہترین کلام ایک کتاب کی شکل میں ہے، متشابہ. یہ کتاب جو ہے متشابہ ہے. تو پوری کتاب کو کیا اللہ نے قرار دیا؟ متشابہ. تو اب یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مانا جائے کہ پورا قرآن محکم ہے، یا یہ مانا جائے کہ پورا قرآن متشابہ ہے، یا یہ مانا جائے کہ قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے، کچھ حصہ متشابہ ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو محکم قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن پختہ ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. اور جہاں پہ پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا ہے تو وہاں پہ مراد یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن متشابہ، ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے کے مشابہ ہے. کس چیز میں؟ عمدگی میں، سچ بیان کرنے میں. ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کے مخالف نہیں ہے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب تردید نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے یقیناً پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ متشابہ ہے. تو اگر پورے کا پورا قرآن متشابہ ہے اور پورے کا پورا قرآن محکم ہے، تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محکم سے مراد وہ آیتیں جن میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، اور متشابہ وہ آیتیں جن میں کسی قسم کا کوئی اشکال ہوتا ہے، کوئی ابہام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شبہ پڑ جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر سوال اٹھے گا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ھذا بیان للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے واضح ہے. اس کتاب کو اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت قرار دیا ہے. تو اگر اس کتاب میں ایسی آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، جن کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر تو اس کتاب میں مسئلہ ہے. تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ پہلے جاننا ہوگا کہ یہاں پہ محکم متشابہ سے مراد کیا ہے.
ایک موقف یہ ہے کہ محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جو ناسخ ہیں، جو منسوخ نہیں ہیں، اور متشابہ سے مراد وہ آیتیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں، تلاوت ان کی موجود ہے، تلاوت اب بھی ہوتی ہے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو مراد یہ ہوگا کہ قرآن میں کئی آیتیں محکم ہیں، یعنی کہ منسوخ نہیں ہوئی، اور کئی آیتیں منسوخ ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ان آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ محکم متشابہ کی یہ تفسیر، محکم متشابہ کی یہ وضاحت امام قتادہ رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر ہیں اور تابعی ہیں۔ محکم متشابہ کی ایک وضاحت یہ ہے کہ محکم وہ آیتیں جن میں کسی کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اور متشابہ وہ آیتیں جن میں کسی نہ کسی کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن آیتوں میں کسی نہ کسی کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ آیتیں بذات خود واضح ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے لحاظ سے متشابہ ہیں، ان کے لحاظ سے ان آیتوں میں اشکال ہے، ان کے لحاظ سے ان آیتوں میں کوئی نہ کوئی ابہام ہے، ورنہ اللہ کے کلام میں کوئی اشکال یا کوئی ابہام نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مختلف کتب میں اسی امر کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، حرام چیزیں بالکل واضح ہیں، اور کچھ ایسے امور ہیں جن میں تشابہ ہے، جن میں اشکال ہے، جن میں کئی لوگوں کو شک و شبہ رہتا ہے، لیکن فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، یہ ایسے امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور نہیں ہیں اسلام میں کہ جن کی حقیقت کے بارے میں علم کسی کے پاس بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اللہ نے کلام اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس پہ غور کریں، تاکہ ہم اسے سمجھیں، تاکہ ہم یہاں سے عقیدہ حاصل کریں، تاکہ یہاں سے ہم احکام و مسائل معلوم کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کلام جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا اس میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جن کا کوئی بھی معنی نہ جانتا ہو، جن کا مفہوم کسی کو بھی معلوم نہ ہو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیتیں متشابہ ہیں وہ کسی فرد کے لحاظ سے ہیں، کچھ لوگوں کے لحاظ سے ہیں، کسی جماعت کے لحاظ سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت ہو جس کا معنی کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے قائل ہیں۔ تو ان کو یہ شبہ کیسے لگتا ہے؟ وہ دلیل کس کو بناتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ قرار دیا ہے، کلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وروح منہ،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ قرار دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی روح میں سے روح ہے. تو یہ اللہ کے بیٹے ہوئے. لیکن اگر آپ کو یہاں پہ اشکال پیدا ہوا تھا، حالانکہ ان میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، ان میں بھی کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یہاں پہ اشکال پیدا ہو گیا تھا، یہ آیت آپ کے لحاظ سے متشابہ بن گئی تھی، تو آپ محکم آیتوں کی طرف رجوع کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، لوگوں نے تہمت لگائی ہے ان کی والدہ پہ کہ بچہ کہاں سے آ گیا. تو ان کی والدہ کہتی ہیں، سیدہ مریم کہتی ہیں کہ اس بچے سے پوچھو. فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف. تو انہوں نے کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے کلام کریں جو ابھی گود میں ہے، بچہ ہے، بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ کس قدر واضح کلام ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ایک بندے ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے معبود مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی طرف دیکھ لو جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں. تو کیا انہیں بھی معبود مانو گے؟ انہیں تو معبود نہیں مانتے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کیوں مانتے ہو؟ تو یہ آیات اس اشکال کو دور کر رہی ہیں جو کچھ لوگوں کو پیدا ہوا ان الفاظ سے کہ وہ کلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. حالانکہ کلمتہ میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے کہ جبریل علیہ السلام نے خصوصی طور پہ اس روح کو پھونکا تھا سیدہ مریم میں. تو اشکال نہیں تھا، لیکن کئی لوگوں کو اشکال پیدا ہوا تو انہیں چاہیے تھا کہ ان آیتوں کی طرف رجوع کرتے جو اس اشکال کو دور کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کئی آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ اس کتاب کا اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کیا ہیں؟ متشابہ ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ان میں شبہ لگ جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اخر متشابہات، متشابہات یہ جمع ہے کس کی؟ متشابہاتن کی. اور متشابہاتن یہ لفظ کس سے ہے؟ تشابہ سے ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن کیا ہے؟ کجی ہے. فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اس کی جو اس میں سے متشابہ ہو، اس کی جس میں شبہ لگ جائے، جس میں اشکال پیدا ہو جائے. کیوں ایسی آیتوں کی پیروی کرتے ہیں؟ فتنہ طلب کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے اس لفظ کا حقیقی معنی جاننے کے لیے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ محکم اور متشابہ آیتوں میں لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیسا رویہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا کجی ہے،
جن کے دلوں میں شک و شبے کی بیماری ہے، ان کی صورتحال کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے کہ وہ متشابہ آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور محکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسا کہ مثال میں دے چکا ہوں کہ ان لوگوں نے ان الفاظ کو پکڑ لیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ کلمت ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، وروح من، اس کی طرف سے روح ہیں، لیکن وہ آیات جن میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، اور وہ آیات جن آیات میں یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، کس لیے؟ کہ لوگ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے. تو ایسی آیات سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بشر تھے، وہ ایک اللہ کے بندے تھے. ان کو بیٹا کہنا غلط ہے، اللہ کا بیٹا قرار دینا غلط ہے، 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دینا غلط ہے، لیکن یہ لوگ ایسی محکم آیتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ جو متشابہ ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور انہی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغن، کجی ہے. قلوب دل کس کی جمع ہے؟ قلب ان کی. زیغن کا معنی ٹیڑھا پن، کجی. فیتبعون، فا الگ ہے، یتبعون الگ ہے. یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے. کس چیز کی؟ ما اسم موصول ہے اس چیز کی، ما تشابہ جو مشابہ ہے، تشابہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. منہ اس میں سے، کس میں سے؟ اس کتاب میں سے، اس کتاب میں سے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنتی. ابتغاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، تلاش کرنا، حاصل کرنا. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ابتغاء الفتنتی، فتنہ طلب کرنے کے لیے، فتنہ جوئی کے لیے. فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک سکیں. ایسی غلط باتیں جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہو چکی ہیں انہیں لوگوں میں عام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، دین کی طرف نہ آئیں، ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں. وابتغاء تأویلی، اور دوسرے نمبر پہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسی جو متشابہ آیتیں ہیں، ایسے جو متشابہ الفاظ ہیں، ان کا حقیقی معنی طلب کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حقیقی معنی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لفظ تعویل جو ہے، اس کا ایک معنی ہوا کرتا ہے کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کا انجام، اور دوسرا معنی ہوا کرتا ہے تعویل کا تفسیر، وضاحت. اور ایک معنی تعویل کا وہ ہے جو متاخرین کے ہاں، بعد میں آنے والے علماء کرام کے ہاں عام ہے. وہ تعویل کیا ہے؟ کہ کسی لفظ کے راجح معنی کو چھوڑ دینا اور مرجوح معنی کو اپنا لینا. کسی لفظ یا کسی آیت کے راجح معنی کو چھوڑ دینا اور مرجوح معنی کو اپنا لینا. تو یہ تعویل کا تیسرا معنی ہے. تو یہاں پہ یہ معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تعویل کا معنی تو بہت بعد میں لوگوں نے اپنایا ہے. تو سلف کے ہاں آپ کو تعویل کے 2 معنی ملیں گے. نمبر 1، تعویل کا معنی کیا؟ کسی لفظ کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کا معنی. نمبر 2، کسی چیز کی حقیقت، اس کی اصل مراد، اس کا انجام. تو یہ 2 معنی ہیں جو تعویل کے ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ ابھی تک جو میں نے ترجمہ کیا ہے اور ابھی تک جو میں نے وضاحت کی ہے، اس کے لحاظ سے تعویل یہاں پہ حقیقت کے معنی میں ہے. تو اسی لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پیچھے واپس آئیں گے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، واو حالیہ ہے، جبکہ ما جو ہے نافیہ ہے، جبکہ نہیں جانتا تاویلہ، اس متشابہ آیات کی حقیقت کو، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
والراسخون فی العلم، یہ واو جو ہے یہ بن جائے گی استئنافیہ، یعنی کہ والراسخون فی العلم کا تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے، یہ نیا جملہ ہے، مستقل جملہ ہے۔ تو کیا مطلب ہوگا کہ والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے، ہم محکم پہ بھی ایمان لائے، ہم متشابہ پہ بھی ایمان لائے، ہم کسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کریں گے۔ کل من عند ربنا، سب کا سب، یعنی کہ محکم بھی متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ الراسخون، یہ جمع ہے کس کی؟ راسخ کی۔ راسخ کون ہے؟ جو پختگی رکھنے والا ہو، رسوخ رکھنے والا ہو، فی العلم، علم میں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، فی المضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے۔ تو جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، واحد کیا ہوگا؟ آمنت، میں ایمان لایا، آمنا، ہم ایمان لائے، بہی، اس پہ، کلن، سب کا سب، یعنی کہ محکم بھی اور متشابہ بھی، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں اور جن کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، رسوخ رکھنے والے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے، لیکن وہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے دل میں چونکہ کجی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لے آئے، جو محکم ہے ان پہ بھی ایمان لے آئے، جو متشابہ ہیں اگرچہ ہم ان کا معنی نہیں جانتے لیکن ہم ان پہ بھی ایمان لے آئے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر، الفاظ کی تفسیر، الفاظ کا معنی، الفاظ کی وضاحت۔ اب اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کیا ہے؟ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اس کی جو اس میں سے کیا ہے؟ متشابہ ہے، ابتغاء الفتنتی، فتنہ طلب کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تفسیر کو طلب کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کو طلب کرنے کے لیے، اس کے معنی کو طلب کرنے کے لیے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اس کے معنی کو اللہ کے علاوہ اور ان لوگوں کے علاوہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لحاظ سے اب مفہوم یہ نکلے گا کہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے معنی کو، ان کے مفہوم کو اللہ بھی جانتا ہے اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے یہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں۔ اور یہ تفسیر جناب عبداللہ ابن عباس کے اس قول کے عین مطابق ہے جسے امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں جو تعویل کو جانتے ہیں۔ وہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں جو قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں، اور ان کے شاگرد امام مجاہد کی رائے بھی یہی تھی کہ علم میں رسوخ رکھنے والے تعویل کو جانتے ہیں۔ یہ امام مجاہد کہا کرتے تھے کہ میں نے قرآن کریم لیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، شروع سے لے کر آخر تک، ہر آیت کے موقع پہ میں رکتا، میں ٹھہرتا، اس آیت کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا۔ اس انداز سے کہتے ہیں کہ میں نے قرآن 3 بار ختم کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہر آیت کی تفسیر پوچھتے تھے، ہر آیت کا معنی مفہوم جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم میں رسوخ رکھنے والے جو ہیں وہ قرآن کی ان آیتوں کی بھی تفسیر جانتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ متشابہ ہیں۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما یعلم تأویلہ، جبکہ نہیں جانتے تأویلہ، اس کی تفسیر کو، اس کے معنی مفہوم کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ، والراسخون، اب واو کون سی ہوگی؟ عاطفہ. پہلے ہم نے کہا تھا استئنافیہ، یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ نیا جملہ ہے. کہاں سے؟ والراسخون فی العلم سے. اب ہم کہہ رہے ہیں نیا جملہ نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہے. اب لفظ اللہ پہ اس کا عطف ہے کہ اس کی تفسیر کو، جو متشابہ ہے، اس کی تفسیر کو نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جو علم میں پختہ ہیں. یقولون، یہ کیا بن جائے گا؟ حال. اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم اس کو پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہماری رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. وما کا جو ما ہے یہ نافیہ ہے، نہیں کا معنی دے رہا ہے. یذکروا، نصیحت حاصل کرتے، یعنی کہ یذکروا واحد ہے فعل مضارع، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. وما یذکروا، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا. آگے کیا ہے؟ الا اولو الالباب، مگر عقل والے. اولو کا معنی کیا؟ والے. اور الباب یہ لب ان کی جمع ہے. لب ان کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو، خالص عقل کو. وہ عقل جو صحیح سالم ہو، جو محفوظ ہو کس سے؟ شرک سے. جو محفوظ ہو مثال کے طور پہ بدعات سے، جو محفوظ ہو مثال کے طور پہ خواہش پرستی سے. یعنی کہ نصیحت ان کو ملتی ہے جن کی عقل جو ہے وہ صحیح سالم ہو. جن کی عقل کیا ہے؟ صحیح سالم ہو، محفوظ ہو کس سے؟ شرک کی بیماری سے، محفوظ ہو خواہش پرستی کی بیماری سے، تو ان کو نصیحت ملتی ہے. امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ عبداللہ کو دین میں فقیہ بنا دے، دین کی سمجھ بوجھ دے دے، دین کی بصیرت دے دے، اور اسے تعویل بھی سکھا دے. تو اس سے بھی اس امر کی تائید ہوگی کہ عبداللہ ابن عباس تعویل کو جانتے تھے، اور اس سے پھر اس امر کی تائید ہوگی کہ علم میں رسوخ رکھنے والے ان آیات کی تفسیر کو بھی جانتے ہیں جو کئی لوگوں کے لحاظ سے متشابہ ہیں.